بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے سوا کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت و خوشی تو اس کے افطار کے وقت ہے، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور ہذیان سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1959۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور شرکس جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، خیر و بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور شر کے طالب رک جا۔ اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہیں، اور ہر رات ایسے ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1960۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کو رمضان کے لیے پورا سال مزین کیا جاتا ہے۔ فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ہوا چلتی ہوئی حور عین تک پہنچتی ہے، تو وہ کہتی ہیں، رب جی اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر بنا دے، ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1967۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1963۔